لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام۔ میر تقی میر نے سانس آہستہ لینے کا مشورہ اس لیے دیا تھا کہ آفاق کی شیشہ گری کا کام بہت نازک ہے۔ انسانی پھیپھڑوں کا کام بھی اسی طرح بہت نازک ہے، لیکن سانس آہستہ لینے سے جسم میں آکسیجن کی کمی واقع ہو جاتی ہے، خصوصاً ایسی بیماریوں میں جس میں پھیپھڑے متاثر ہوں۔ سانس زور سے لینا زیادہ درست ہے تاکہ جسم کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن میسر آ سکے۔ کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے خصوصاً تیز سانس لینا اشد ضروری ہے، کیونکہ کرونا وائرس پھیپھڑوں پر ہی حملہ کرتا ہے، جس سے پھیپھڑوں میں سوزش ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی ہے۔ کرونا وائرس سے مرنے والے بیشتر مریض دراصل خون میں آکسیجن کی کمی ہو جانے کی وجہ سے ہی مر جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پھیپھڑوں میں سوزش اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ جسم کو بہت کم آکسیجن میسر آ رہی ہوتی ہے۔ زور سے سانس لینے کے لیے ڈایافرام کے مسلز کو اضافی کام کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ان مسلز کو اضافی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آکسیجن کی کمی کی وجہ سے یہ مسلز کام نہیں کر پاتے اور یوں تازہ ہوا پھیپھڑوں میں نہیں پہنچ پاتی۔ کرونا وائرس کے جن مریضوں کی حالت زیادہ خراب ہو کو وینٹیلیٹر پر رکھا جاتا ہے۔ وینٹیلیٹر کا کام پھیپھڑوں میں ہوا پمپ کرنا ہوتا ہے تاکہ پھیپھڑوں کو وافر مقدار میں آکسیجن ملے اور سوزش کے باوجود بہت سی آکسیجن خون میں شامل ہو سکے۔ پاکستان کا شمار تو ویسے بھی غریب ممالک میں ہوتا ہے، اس لیے پاکستان میں تنفس کی مشینوں کی کمی سمجھ میں آتی ہے، یعنی وینٹیلیٹرز کی کمی سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک بھی کرونا وائرس کے حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ امریکی حکومت کی لاپرواہی اور صحت عامہ کے بجٹ میں کمی، برسوں سے مسلسل کٹوتی کی وجہ سے امریکہ کسی بھی پینڈیمک کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ماہرین کے مطابق امریکہ میں تنفس کی مشینیں یعنی وینٹیلیٹرز کی شدید کمی ہے، خاص طور پر ان شہروں میں جہاں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مثلا نیو یارک، جرسی، بوسٹن وغیرہ۔ وہاں مشینوں کی بہت کمی ہے اور سب مریضوں کو وینٹیلیٹرز میسر نہیں ہے۔ ایسے میں کچھ ڈاکٹر نت نئے طریقوں سے مریضوں کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ ڈاکٹروں نے تنفس کی مشینیں یعنی وینٹیلیٹرز شیئر کرنے کا طریقہ اختراج کیا ہے، جس میں ایک مشین سے 2 یا 4 مریض بیک وقت منسلک کیے جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے وینٹیلیٹرز کی ان ٹیوبوں میں جن کے ذریعے مریض کو آکسیجن فراہم کی جاتی ہے، ایک ٹی جنکشن لگا دیا جاتا ہے، جس کے ساتھ 2 یا 4 اضافی ٹیوبیں منسلک کی جاتی ہیں، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک مریض منسلک کیا جاتا ہے۔ دیکھنے میں یہ کام آسان لگتا ہے، لیکن دراصل ایسا کرنا تکنیکی طور پر بے حد مشکل ہے، اور اس میں ڈاکٹر یا آپریٹر کی ذرا سی غلطی مریضوں کی جان لے سکتی ہے۔ وینٹیلیٹر مشینوں سے جب کسی مریض کو منسلک کیا جاتا ہے تو مریض سانس تو لے رہا ہوتا ہے، لیکن اس قدر کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ بہت کم آکسیجن پھیپھڑوں میں جا رہی ہوتی ہے۔ تنفس کی مشین بنیادی طور پر آکسیجن کا پریشر بڑھا کر آکسیجن کو مریض کے پھیپھڑوں میں دھکیلتی ہے۔ آکسیجن کے پریشر کے بڑھنے اور گھٹنے کے سائیکل کو مریض کی سانس کے ساتھ کیا جاتا ہے تاکہ مشین صرف اس وقت آکسیجن کا پریشر سنکرونائز بڑھائے جب مریض سانس اندر لے جا رہا ہے، اور اس وقت پریشر کم کر دے جب مریض سانس کو خارج کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ہوا کا پریشر اتنا رکھا جاتا ہے کہ پھیپھڑے اپنی پوری کیپیسٹی تک بھر سکیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آکسیجن پھیپھڑوں میں داخل ہو رہی ہو۔ اگر پریشر ضرورت سے کم ہو تو پھیپھڑوں کو آکسیجن کم پہنچے گی، لیکن اگر پریشر ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو پھیپھڑوں کو مستقل طور پر نقصان پہنچ سکتا ہے، جس سے فائدے کی بجائے مزید نقصان ہو سکتا ہے اور مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب 2 یا 4 مریضوں کو تنفس کی ایک ہی مشین کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایسے تمام مریضوں کے تنفس کا سائیکل ایک جیسا ہو، یعنی چاروں مریض ایک ہی وقت میں سانس اندر کھینچ رہے ہوں اور باہر نکال رہے ہوں۔ لیکن بات صرف یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ مختلف مریضوں کو ان کی حالت کے مطابق ہوا کے پریشر کی ضرورت مختلف ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے پھیپھڑے نسبتاً نرم ہوتے ہیں، جو کہ صحت مند پھیپھڑوں کی نشاندہی ہے، اور انہیں ہوا کے دباؤ کی ضرورت کم ہوتی ہے۔ اس کے برعکس کچھ مریضوں کے پھیپھڑے بیماری اور سوزش کی وجہ سے سخت ہو چکے ہوتے ہیں اور انہیں مناسب مقدار میں آکسیجن پہنچانے کے لیے ہوا کا دباؤ درکار ہوتا ہے۔
सिर्फ वो मरीज वेंटिलेटर मशीन को शेयर कर सकते हैं जिनके फेफड़ों को हवा का एक सा दबाव दरकार है। इसके अलावा अगर वेंटिलेटर मशीन को शेयर करने वाले चारों मरीज कोरोना वायरस का ही शिकार होंगे, यानी ऐसा करने से किसी मरीज को नई बीमारी का इम्कान नहीं होगा। लेकिन अगर इनमें से किसी एक मरीज को कोरोना वायरस के अलावा कोई और वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो बाकी मरीजों में भी फैल सकती है। चुनाचे वेंटिलेटर मशीन शेयर करने के लिए डॉक्टरों को मरीज बहुत एहतियात से चुनना पड़ते हैं। एक ही मशीन पर डाले जाने वाले मरीजों की सिलेक्शन के बाद डॉक्टर ये मुतय्यन करते हैं कि वेंटिलेटर मशीन की सेटिंग्स क्या होंगी, 1 मिनट में कितनी दफ़ा सांस लिया जाएगा, मरीज के फेफड़ों में हवा का दबाव कितना होना चाहिए और इस दबाव को बरकरार रखने के लिए मशीन हवा का कितना दबाव पैदा करेगी। चूँकि एक मशीन 2 या 4 मरीज शेयर कर सकती है, इसलिए मरीज के फेफड़ों में हवा का दबाव मशीन के पैदा करदा हवा के दबाव से कम होगा, यानी चारों मरीजों को दुरुस्त दबाव के साथ हवा पहुंचाने के लिए मशीन का पैदा करदा दबाव किसी एक मरीज को दरकार दबाव से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये कैलकुलेशंस गलत हों तो चारों मरीजों की जान को ख़तरा हो सकता है। एक दफ़ा डॉक्टर ये तमाम पैरामीटर सेट कर दें तो मशीन के ऑपरेटर्स जो कि इंतहाई तरबियत याफ्ता होते हैं इस मशीन की सेटिंग्स को प्रोग्राम करते हैं, मशीन की कारकर्दगी को टेस्ट करते हैं और इसके बाद मरीज़ों को इस मशीन से मुंसलिक किया जाता है। इस तरह अब तक कई मरीज़ों की जान बचाई जा चुकी है। आम तौर पर वेंटिलेटर मशीन शेयर करने का तसव्वुर ही मज़हका खेज़ समझा जाता है। इस मशीन के मैन्युफैक्चरर्स ने इस मशीन को सिर्फ एक वक्त में एक मरीज़ के लिए ही डिज़ाइन किया है और एक से ज़्यादा मरीज़ों के इस्तेमाल के ऑप्शन को टेस्ट नहीं किया गया। लेकिन कोरोना वायरस की वबा की वजह से मरीजों की तादाद इस कदर ज़्यादा है कि अब हंगामी हालात में एक मशीन के साथ एक से ज़्यादा मरीजों को मुंसलिक करने के प्रोसीजर की मंजूरी दे दी गई है।